السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ آج کتنا روزہ ہے؟ کل 13واں ہوگا انشاءاللہ۔ زندگی کے 12 روزے ایسے گزرے کچھ خبر ہی نہ ہوئی، اور اللہ پاک جل شانہ کا نظام بھی عجیب ہے۔ انسان کی عقل، سمجھ، شعور، احساس، ادراک پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان کے نظام، اللہ کے نظام میں کیا ہے اور میرا رب کیا چاہتا ہے۔ ابھی یہ تیز بارش ہو رہی ہے، اس میں میرے رب کی منشا کیا ہے؟ کتنے پیاسوں کو پانی پلانا ہے، کتنی جگہوں کو رب نے صاف پاک کرنا ہے، اور کتنی قبریں ایسی ہیں جن کو ختم کر کے ان کا نشان بھی ختم کر دینا ہے۔ میں قبرستان میں تھا تو بارش ہوئی، میں نے دیکھا کہ قبریں بیٹھ رہی ہیں۔ میں نے کہا اچھا اس لیے بارش ہوتی ہے، کیونکہ اسی نے باقی رہنا ہے، نشان تو رہنا ہی اسی کا ہے، اسی کا نشان وہی باقی۔ پھر میں قبرستان میں جاتا تھا کہ عیدی والوں کا قبرستان تھا، جو لاوارث لاش ہوتی تھی اس کے اوپر تختی لگی ہوتی تھی، نمبر لگا ہوا ہوتا تھا۔ پھر حکومت نے یہ سامنے جیل روڈ سرکار نے جو ہے وہ کشادہ کیا، تو اس میں سے قبر کشائیاں کی، تو ان میتوں کو وہاں، میتیں کیا تھیں بس نشان تھے، وہاں منتقل کیا۔ تو ان قبروں کے اوپر مٹی کی ٹرالیاں ڈالی، میں نے خود دیکھی۔ قبرستان میں میرا یارانہ بھی ہے، عاشقانہ بھی ہے، آنا جانا بھی ہے۔ پھر اس جگہ کو میدان بنایا، اور میدان بنانے کے بعد وہ عیدی والی قبریں نیچے رہ گئیں، یہ اوپر اور میت دفن ہو رہے ہیں۔ یہ بارش کئی پیغام لاتی ہے، یہ رب کی قدرت ہے کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے، اپنی منشا میں قادر بھی ہے، مقتدر بھی ہے، پر ہم رب کے رازوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ کے راز کیا ہیں اور میرا رب کیا چاہتا ہے، اور رب کائنات میں اپنے اصولوں، اپنے ترتیبوں سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، بندے کو تو پتہ ہی نہیں۔ پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو کچھ بھی کائنات میں ملا ہے، جس کو ملا ہے شب جمعہ سے ہے، جو آج ہے، جس کو ملا ہے کائنات میں، اور جب بھی ملا ہے اسی رات میں ملا ہے، اسی رات میں ملا ہے۔ کمال ہے اس رات میں، اور عجیب کیفیات ہیں اور عجیب برکات ہیں اس رات میں۔ ہر نبی اس رات کی تلاش کرتا گیا اور اس رات کی برکات پاتا گیا، اور ہر نبی اس رات کی شان بیان کرتا گیا، حتیٰ کہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کی شان بیان کی۔ ہر نبی نے اس رات کی شان کو بیان کی اور اس رات کی عظمتوں کو بیان کیا، ہر نبی نے، حتیٰ کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا آج شب جمعہ ہے، میں اللہ سے مانگوں گا اور یوسف کو تلاش کر لوں گا۔ 40 سال تک مانگتے رہے، رب کی منشا، بے نیازی، رب کی رضا، پر فرمایا آج رات ہے، میں آج کی رات میں اللہ سے مانگوں گا، اور آج کی رات میں اپنے یوسف کو تلاش کروں گا اللہ سے۔ اور پھر شب جمعہ میں اللہ سے مانگا، اور اللہ پاک جل شانہ جب دیتا ہے پھر راہیں بھی دیتا ہے، پھر لفظ بھی دیتا ہے، پھر رستے بھی دیتا ہے، پھر ادائیں بھی دیتا ہے، پھر دعائیں بھی دیتا ہے، پھر قبولیت بھی دیتا ہے، اور دے بھی دیتا ہے، پھر دے بھی دیتا ہے۔ پھر اللہ پاک جل شانہ نے یوسف علیہ السلام کو دے دیا،
اور ایک لفظ عطا فرمایا. کون سا لفظ تھا؟ یا کثیر الخیر یا دائم المعروف. یہ لفظ عطا فرمایا. آج بھی کوئی گمشدہ فرد ہو، کوئی گمشدہ چیز ہو، کوئی بندہ گم ہو گیا ہو، جو اس کو پڑھتا ہے مل جاتا ہے، یا پتہ مل جاتا ہے، یا اس کی زندگی کا نشان یا موت کا نشان مل جاتا ہے. میں استغفار کر رہا ہوں، جب کڑک ہے استغفار کر رہا ہوں. بجلی کی کڑک ہوئی ہے، میں دل سے استغفار کر رہا ہوں. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. اس رات میں بڑے راز ہیں. جس کو ولایت ملی ہے، فقیری ملی ہے، اسی رات میں ملی ہے. جس کو اللہ کی ذات کا تعلق ملا ہے، اسی رات میں ملا ہے. اور جس کو محبت الہی ملی ہے، اسی رات میں ملی ہے. کچھ راز و نیاز کائنات کے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتے، اور ضروری نہیں ہمیں ہر چیز سمجھ آ جائے. سائنس کہتی ہے کہ ہماری جو زمین ہے، اس کے علاوہ بھی اور کئی زمینیں ہیں، گلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں. یہ جو جتنے چھوٹے چھوٹے تارے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان میں سے کتنے تارے کروڑوں اربوں ایسے ہیں جو زمین سے بڑے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں ہے. سائنس کہتی ہے کہ کچھ کائنات کی مخلوق زمین پہ اترتی ہے، اس کو اڑن تشتریاں کہتے ہیں، اور وہ آتی ہے. کئی واقعات کائنات میں موجود ہیں. ہم کہتے ہیں ہیں. سائنس کہتی ہے یہ ٹرائی اینگل برمودا، یہ ایک ایسی سمندر کے اندر ہے کہ جو ہر چیز کو نگل جاتی ہے. یہ کائنات کا ایک راز ہے جو آج تک نہیں کھل سکا. ہم کہتے ہیں ہاں ہے. یعنی جو بات اگر سائنس کہہ دے پھر تو ہم ہر بات کو تسلیم کر لیں. اگر وہی بات قرآن کہہ دے اور حدیث کہہ دے اور کوئی محدث کہہ دے، کوئی اللہ والا کہہ دے، تو ہم کہتے ہیں یہ کیسی عجیب بات، کیسے ممکن ہوگا. شاہ سرمد ایک درویش تھے. شب جمعہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. دارا شکوہ کے یار تھے. عالمگیر کا بھائی دارا شکوہ تھا، اور دارا شکوہ اللہ والوں کا قدردان تھا. اس نے تذکرۃ الاولیاء کتاب بھی لکھی. دارا شکوہ نے شہزادہ تھا، صالح نیک شہزادہ تھا. اولیاء سے، اللہ والوں سے محبت کرتا تھا، ان کا قرب حاصل کرتا تھا. شاہ سرمد وہ درویش تھے جو دارا شکوہ کے دوست تھے. دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ اکثر بیٹھے رہتے تھے. بہت کم جسم پہ ان کے کپڑا ہوتا تھا، بس ایسے ہی بیٹھے رہتے تھے. اور بادشاہ جمعے کے لیے جب آتا تھا تو لوگ ان کی شکایت کرتے تھے کہ دیکھیں دارا شکوہ کے ساتھ یہ اس کا دوستانہ ہے، یارانہ ہے. اور اس درویش شاہ سرمد رحمت اللہ علیہ جو درویش تھے، دلی کا بے شمار طبقہ اس درویش کی قدر کرتا تھا، اور ہر وقت ایک عاشقوں کا ہجوم ہوتا تھا. بادشاہوں کے ساتھ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے کان بھرتے رہتے ہیں، کیونکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بادشاہوں کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، کان کھلے رہ جاتے ہیں. اب ان کو کہنے لگے کہ یہ دارا شکوہ اس کے ساتھ ہے، اور شاہ سرمد جو ہے وہ دارا شکوہ کا دوست ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دارا شکوہ آپ کے تخت کو الٹ دے. اسی سازشوں میں کرتے کراتے عالمگیر نے اپنے بھائی دارا شکوہ کو قتل کرا دیا. ختم ہو گیا. اب شاہ سرمد باقی رہے. مست الست فقیر تھے اور درویش تھے، اور وہ بیٹھے رہتے تھے، اور لوگ ان کے ارد گرد مرادیں پاتے تھے، دعائیں لیتے تھے، دیدار کرتے تھے. ایک دفعہ بادشاہ آیا جمعے کے لیے، تو شاہ سرمد کو کہا آپ اپنا جسم نہیں ڈھانکتے. تو ساتھ ہی کمبل پڑا ہوا تھا. کہنے لگا آپ ہی میرا کمبل اٹھا کے میرا جسم ڈھانک دو. تو بادشاہ نے جب یوں کمبل اٹھایا تو نیچے دارا شکوہ کا سر اور خون پڑا تھا، ایک دم نیچے رکھ دیا. اور پھر شاہ سرمد کہنے لگے عیب چھپاؤں یا جسم چھپاؤں؟ عیب چھپاؤں یا جسم چھپاؤں؟ بادشاہ چپ کر کے چلا گیا.
لیکن یہ بات برداشت نہ ہو سکے، اور ادھر حاسدین تھے، ہر دور میں ہر درویش کے حاسدین، ہر دور میں ہر درویش کے اوپر الزام لگانے والے، باتیں بنانے والے، کہانیاں گھڑنے والے، جن کا کہیں کوئی وجود نہیں ہوتا، موجود تھے۔ بادشاہ کے کان بھرتے رہے کہ شاہ سرمد کے پاس بہت لوگ آتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دارا شکوہ کا یہ دوست تھا، تعلق دار تھا، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا بہت لوگوں کے ساتھ، اور خلقت ہے بہت زیادہ۔ آخرکار بادشاہ نے شاہ سرمد کو دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں میں قتل کرا دیا۔ جب قتل کیا تو اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا، اور حاسدین کو تو کوئی بات سمجھ نہ آئی، کہنے لگے کہ شاہ سرمد کلمہ نہیں پڑھتا، کلمہ نہیں پڑھتا، یہ تو کلمے کا انکاری ہے۔ بادشاہ حیران ہوا، انہوں نے کہا ہاں یہ چوٹ جا کے لگی ہے۔ اس نے کہا آپ دربار میں بلا کے پوچھ لیں۔ بادشاہ نے دربار میں شاہ سرمد کو بلایا اور کہا جی سنا ہے کہ آپ کلمے کو نہیں مانتے۔ کہا میں مانتا ہوں کلمے کو، کیوں نہیں مانتا؟ کہا پڑھے کلمہ؟ کہا لا الہ، لا الہ، بس۔ اس نے کہا آگے؟ اس نے کہا میں آگے جھوٹ تو نہیں بولوں گا، میں تو یہاں تک پڑھوں گا۔ کیا مطلب؟ اس نے کہا میں ابھی نفی کی منزلیں پہ ہوں، اس بات کی منزل پہ آیا ہی نہیں، الا اللہ کہوں ہو تو کہوں۔ بڑی پتے کی بات ہے، معرفت کی بات ہے۔ لا الہ یہ نفی ہے، اور الا اللہ اثبات ہے۔ تو اس نے کہا میں لا الہ کہتا ہوں، اور الا اللہ جب آئے گا پھر کہوں گا، ابھی تو میرے دل کے اندر سارا لا ہے، اللہ کا غیر ہے، مخلوق ہے، دکان ہے، دفتر ہے، زمین ہے، دکان، خواہشات ہیں، لذات ہیں، تمنائیں ہیں، ابھی تو سارا لا ہے دل کے اندر، تو اس لیے میں لا الہ کہتا ہوں۔ تو اس نے کہا اگلا کلمہ؟ کہا اگلا کلمہ جیسے جیسے ایمان کی ترقی ہوتی جائے گی کہتا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا دیکھے بادشاہ یہ کلمے کو نہیں مانتا۔ بادشاہ نے کہا سر قلم کر دو، اور جب اس کا سر قلم کیا تو اس کا سر، قلم شدہ سر، تن سے جدا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہوا سیڑھیاں اچھل اچھل کے چڑھ رہا تھا دلی کی جامع مسجد۔ اور اس وقت ان کے مرشد ہرے بھرے شاہ، اب بھی ان کی دلی میں دربار ہے، ہرے بھرے شاہ ان کے مرشد بیٹھے تھے، سمجھ گئے کہ درویش جلال میں ہے۔ فرمایا ٹھہر جا، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، بس آزمائش پوری ہو گئی، تو سرخرو ہو گیا، ٹھہر جا۔ سر وہیں ٹھہر گیا، تیسرے قدم پہ ٹھہر گیا، ورنہ کٹا ہوا سر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہا تھا اور سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ کچھ منزلیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں، اور یہ جو بات انہوں نے کہی نا کہ لا الہ، لا الہ، یہ حال ہے، ضروری نہیں کہ ہر بندہ ایسا کرنا شروع کر دے۔ یہ بات پہلے وضاحت کر دوں، حال سب کے لیے نہیں ہوتا، یہ درویش کا کوئی حال ہوتا ہے۔ حضرت حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، ان کا ایک خادم سر سے جوئیں نکال رہا تھا زلفوں سے، تو ایک دم ایسے پاؤں پھیلا کے بیٹھے تھے دیوار سے ٹیک لگا کے، تو خادم پیچھے کھڑا ہو کے جوئیں نکال رہا تھا، تو ایک دم جو ہے وہ اچھلا، کیا ہوا؟ کوئی بڑی جو ہاتھ آئی؟ وہ نہیں، بادشاہ آ گیا آپ کی دربار میں۔ اس نے کہا پاگل، میں نے سمجھا کوئی بڑی جو تیرے ہاتھ آئی، ایک دم تو اچھلا نا۔ بادشاہ آیا، یہ پاؤں پھیلا کے ویسے بیٹھے رہے، باتیں ہوئیں، اس نے سلام عرض کیا، دعاؤں کی درخواست کی، چلا گیا۔ تو بادشاہ نے ایک قاصد بھیجا، تو اس نے کہا، قاصد نے کہا کہ کیا قرآن میں نہیں ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ،
کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے حبیب مدینے والے کی اطاعت کرو، اور وقت کے بادشاہ کی اطاعت کرو۔ اب جو شاہ سرمت نے بات کہی تھی، اب یہی بات یہ بھی کہہ رہے ہیں، کہنے لگے اطیع اللہ پہ تو شرمندگی ہے، اس کی کوشش ہے، اطیع الرسول کی راہوں پہ چل رہا ہوں، اولی الامر کی باری ابھی نہیں آئی۔ اطیع اللہ کی کوشش ہے کہ اللہ کی اطاعت کروں، اطیع الرسول پہ شرمندگی ہے کہ مدینے والے کی اطاعت کر نہ سکا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ بادشاہوں کی اطاعت ابھی تو اس کی باری ہی نہیں آئی۔ کچھ کائنات کے راز ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق ہماری سمجھ، عقل، شعور، احساس، ادراک سے نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ ہماری سمجھ میں آئیں اور ہماری عقل میں آئیں اور ہمارے احساس میں آئیں، ضروری نہیں ہے۔ چلو ایک اور واقعہ سناتا ہوں، اور یہ جو میں نے واقعہ شاہ سرمت کا سنایا ہے، اس کا تعلق بھی شب جمعہ سے ہے، میں بعد میں بتاتا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے دور میں علاء الدین خلجی بادشاہ تھا، سلطان علاء الدین خلجی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے بعد خلقت تھی، درویش تھے، ان کے کان بھرنے والے بھرتے رہتے تھے، لیکن علاء الدین جو ہے وہ سمجھدار آدمی تھا، وہ درویش سے نہ بھیڑا۔ مجھے ایک صحرائی نے ایک نصیحت کی تھی، ایک صحرائی سردار نے، کہنے لگا راجا جوگی اگنجل، اس سے مقابلہ نہ کرنا۔ راجا گورنمنٹ منٹ لگاتی ہے، راجا جوگی اللہ کا فقیر درویش، اگنجل آگ اور پانی، کوئی مقابلہ ہے؟ اس سے مقابلہ نہ کرنا۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ علاء الدین خلجی مقابلے پہ نہ آیا، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مقابلے پہ نہ آیا، اور ہمیشہ بچتا رہا، احترام کرتا رہا، اور اس کو بھرنے والے بھرتے رہے۔ وہ مر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا قطب الدین آیا، سلطان قطب الدین خلجی۔ اس کے بیٹے کو انہوں نے کہا، جوان تھا، کہ یہ بندہ آج تک آپ کے والد کے دربار میں نہیں آیا۔ اس دور میں اصول یہ تھا کہ جب بھی نیا چاند نظر آتا تھا، شہر کے امراء، رؤساء، وزراء، مشیر، درویش، علماء بادشاہ کو سلام کرنے جاتے تھے کہ نیا چاند مبارک ہو، آپ کی زندگی سلامت رہے تا قیامت رہے، 7 فرشی سلام پیش کرتے تھے اور بادشاہ کو مبارک دیتے تھے۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آج تک مبارک دینے خود نہیں گئے، اپنے خادم کو بھیج دیتے تھے، اور باپ کو تو وہ بھڑکا نہ سکے درویش کے خلاف، کیونکہ ہر درویش کے دشمن ہر دور میں ہوتے ہیں، اور یہ لازم ہے۔ کوئی درویش نبی سے بڑھ کے ہو سکتا ہے نہیں؟ تو نبی کے دشمن ہوئے۔ اس کو کہا کہ آپ کے دربار میں آج تک یہ نہیں آئے، بہت متکبر ہیں، مغرور ہیں، اور ان کا یہ پراؤڈ ہیں، لوگ ان کے پاس بہت آتے ہیں، مال ہے، چیزیں ہیں، ہدیے آتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے نوٹس بھیجا، پیغام بھیجا، اس چاند کو آپ میرے پاس خود آئیں گے، اگر نہیں آئے تو ہم بلوانا جانتے ہیں۔ اطلاع بھی تھی اور دھمکی بھی تھی۔ شہر کے رؤساء جو شیخ سے عقیدت رکھتے تھے، علماء، مشائخ، درویش، یہ آئے منت کی کہ مہربانی کیجیے گا، عزت کا مسئلہ ہے، آپ کی عزت نہیں، مسند کی عزت ہے، آپ کی عزت نہیں، مسند کی عزت ہے، اور اگر آپ کو اس نے گرفتار کیا اور ذلیل کیا تو درویشوں کی توہین ہو جائے گی، تو کوئی حرج نہیں، آپ چلے جائیے گا۔
تو درویش نے فرمایا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. وہ سمجھ گئے کہ جائیں گے. 29 کی رات کل چاند نظر آنا تھا. اماں کی تربت پہ گئے اور پڑھ کے ہدیہ دیا اور کہنے لگے اماں ساری زندگی میں نے آپ کا ادب کیا ہے, احترام کیا ہے. بادشاہ نے مجھے دھمکی دی ہے اور بادشاہ کہتے ہیں میرے پاس چل کے آ, اور میں نے چل کے نہیں جانا, اور اگر بادشاہ نے مجھے گرفتار کیا آئندہ آپ کی قبر پہ مزار پہ نہیں آؤں گا, میں آئندہ آپ کے مزار پہ نہیں آؤں گا. یہ کہہ کے چلے آئے, آ کے رات کو سو گئے. صبح ایک شور اٹھا کہ قطب الدین خلجی کو اس کے وزیر اعظم خسرو نے ذبح کر دیا. کچھ کائنات کے راز ہوتے ہیں جو ضروری نہیں میری آپ کی عقل میں آئیں. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے, جس نے بھی دل کی گہرائیوں سے بارش کی برستے میں دعا مانگی ہے قبول ہوئی ہے. حدیث میں آتا ہے جب بارش ہو رہی ہو جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. بارش کے پانی میں شفا ہے. بارش کے ہر پانی کے قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے. میرے آقا نے فرمایا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے تو اس میں شفا اور خیر کیسے نہ ہو. کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق سمجھنے سے نہیں ہوتا, جن کا تعلق عقل, شعور, احساس اور ادراک سے نہیں ہوتا, پر ہوتے ہیں. کوئی ضروری نہیں میری آپ کی عقل میں آئے, پر وہ ملتے سارے شب جمعہ میں ہیں. یہ راز ملتے سارے شب جمعہ میں ہیں. آج شب جمعہ ہے. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ کمال کی انتہا, فرمایا مرشد کی نگاہ کو میں نے جذب کیا. یہ لفظ بڑا عجیب ہے, نگاہ کو میں نے جذب کیا. جذب کیا, توجہ اور نگاہ لینی پڑتی ہے, اور یہ ملتی اعتماد پہ ہے اور عشق پہ ہے. یوں اعتماد کی تھوڑی سی جو ہے 19-20 ہوئی اور عشق تھوڑا سا کم ہوا, اور بدگمانی, شک اور وسوسہ یوں آیا اور یوں گیا. میں نے فرمایا میں نے مرشد کی نگاہ کو کیا کیا, جذب کیا, اور شب جمعہ کو کبھی ضائع نہیں کیا. بس 2 راز بتائے ہیں نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے. اس کا جس نے حوالہ مجھ سے مانگنا ہو میں دکھا دوں گا اس کو, کہ آپ کے کمال کی انتہا کیا ہے. اتنی ولایت, کمال, انتہا کیا ہے. بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے مرید تو بہت تھے, خلیفہ بھی بہت تھے, پر نظامی دن تو سارے نہ بنے. رمضان پاک پتن میں گزارتے تھے. اس کا پہلا نام اجودن تھا, اور جب سے درویش نے قدم ڈالے تو فرمایا پتن کہتے ہیں کنارے کو, پاک کنارہ بن گیا. اور درویش کی خدمت میں آتے تھے, یہاں رمضان گزارتے تھے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کی خدمت میں. اور ان کے رمضان گزارنے کا کبھی حال میں اگر آپ کو بتاؤں آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بادشاہ جن کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے, اور بادشاہ جن کے سامنے دست پا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے, ان کا اپنی مرشد کی خانقاہ میں دلی کہاں, اور چھوٹا سا شہر پاک پتن آج بھی چھوٹا ہے دلی سے, آج بھی دلی سے چھوٹا ہے پاک پتن, آج بھی صدیاں گزر گئی ہیں, دلی سے چھوٹا ہے. چھوٹے سے شہر میں پھر آتے تھے اور کرتے کیا تھے, اور مرشد کی خانقاہ میں روزے گزارتے, مسند پہ بیٹھ کے تسبیحاں کرتے تھے, لوگ ان کے گھنٹنے دباتے تھے, یا ان کو روٹیاں اور چوریاں اور پراٹھے کھلاتے تھے, یا پھر مسند اپنے مرشد کی خانقاہ کے ایک ایک کونے میں جھاڑو دیتے تھے, اور پاخانہ اٹھا کے باہر پھینک کے آتے تھے, اور پانی بھر کے رکھتے تھے کنویں سے, اور ایک ایک درویش کی خدمت, چٹائیاں, اس کا بستر, اور اگر کسی کا پیشاب پخانا تو اس کو دھونا. بس پورا رمضان اسی کیفیت میں تھا, اور لوگ حیران ہوتے تھے یہی درویش ہے جو دلی کا شاہ سوار اور سلطان ہے, وہی درویش ہے جو پاک پتن میں خادم اور غلام ہے. وہ مرشد خانہ تھا.
اور مرشد کا جب گنبد بنایا تو کتابوں میں ہے ہر اینٹ کے اوپر ایک قرآن کا ختم کیا. جب مزار بنایا ہر اینٹ پہ قرآن کا ختم کیا. کچھ کائنات کے راز ہوتے ہیں جو میری آپ کی عقل میں سمجھ میں نہیں آتے. میں اگلا واقعہ کیا سنا رہا تھا؟ دو چیزیں بیان کی ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے. ایک میں نے اپنے مرشد کی نظر کو کیا کیا ہے؟ جذب کر لیا. جذب اندر دل میں جذب کر لیا. اور دوسرا شب جمعہ کو میں نے کبھی ضائع نہیں کیا. شب جمعہ کو میں نے کبھی ضائع نہیں کیا. میری فقیری، میری ولایت اور میرا تعلق مع اللہ، اس کی بنیادی یہ دو چیزیں ہیں. تیسری چیز کوئی نظر نہیں آتی. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک درویش رہتے تھے، اللہ والے تھے. غربت تنگ دستی نے بہت زیادہ گھیر لیا اور غربت تنگ دستی بہت زیادہ آ گئی. آخر فیصلہ کیا کہ اپنی لونڈی کو میں اسے فروخت کر دوں. لونڈی سے کہنے لگے اگر میں تجھے فروخت کر دوں تو بھی ایسی جگہ چلی جائے گی جہاں تجھے کچھ کھانا پینا مل جائے گا، اور تیرے فروخت کرنے سے جو پیسے کچھ آئیں گے 4 دن میرے بھی آسودہ اور سہولت سے گزر جائیں گے. کہنے لگی آقا آپ کو حق ہے، آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، آپ چاہیں مجھے فروخت کر دیں. سوچ سوچ کے لونڈی کہنے لگی آقا ایک درخواست صرف اتنی ہے کہ کسی ایسے بندے کے ہاتھ فروخت کیجئے گا، کسی ایسے بندے کے ہاتھ فروخت کیجئے گا جو بندہ میری عبادات میں مخل نہ ہو، مجھے نماز پڑھنے دے، تسبیح پڑھنے دے، اللہ کا نام لینے دے، مصلی پہ وقت گزارنے دے. سوچ سوچ کے فرمایا کہ پھر ایسے بندے تو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہیں، صاحب ثروت مالدار بھی ہیں اور خرید بھی لیں گے اور نیک درویش بھی ہیں. وہ کہنے لگے نہ وہ اللہ والے نہیں ہیں، وہ اللہ والے نہیں ہیں. کیوں؟ وہ اللہ والے نہیں تو کون ہیں دلی میں اللہ والے؟ اور مان لگے مجھے ان پہ 3 اعتراض ہیں. پہلا اعتراض یہ ہے کہ وہ لنگر خانے کی روٹی کھاتے ہیں. لنگر خانے کا مال تو درویشوں کا مال ہوتا ہے. فقیر تو حلال کھاتا ہے، وہ درویشوں کا مال کھا جاتا ہے. جو فقیر درویشوں کا مال کھا جاتا ہے وہ درویش ہو کیسے سکتا ہے؟ اور دوسرا، آج تک میں نے ان کو لوگوں کو تعریفیں کرتے سنا ہے، کبھی ان کے اوپر کوئی الزام، بہتان، شک، شبہ، اعتراض کبھی سنا ہی نہیں. یہ الزام تو لوگوں نے خدا پہ لگا دیا، اس کے حبیب اور صحابہ اہل بیت اولیاء صالحین پہ، تو یہ کیا ان سے بڑے ہو گئے ہیں؟ اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ میں نے انہیں ہمیشہ چاق و چوبند دیکھا ہے، صحت مند دیکھا ہے، کبھی تکلیف میں نہیں دیکھا. کبھی تکلیف میں نہیں دیکھا. اللہ والے کو تو کوئی نہ کوئی ناسور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ناسور ہوتا ہے. جتنا صاحب کمال ہو، ناسور سے مراد کوئی نہ کوئی دکھ تکلیف اندر ہوتے ہیں. میں نے تو انہیں کسی تکلیف میں دیکھا ہی نہیں، صحت مند بالکل. انہیں کہ میں پھر اس کا جواب میں تو نہیں دے سکتا. ایسا کرتے ہیں درویش حضرت کی خدمت میں خود جاتے ہیں اور ان سے جا کے عرض کرتے ہیں کہ حضرت اس کا جواب آپ ہی دے دیجئے. اب یہ لونڈی اور وہ درویش شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے. لوگ بیٹھے تھے، ہٹتے گئے. جب ان کی باری آئی تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ لونڈی ہے میری، غربت تنگ دستی نے مجھے گھیر لیا ہے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں. اس طرح آپ کا تذکرہ ہوا. یہ کہتی آپ اللہ والے نہیں ہیں اور اس کو آپ کے اوپر 3 اعتراض ہیں. اور وہ اعتراض بیان کیے کہ آپ لنگر خانے کا کھانا کھاتے ہیں، پہلا اعتراض.
دوسرا، آپ سارے لوگ آپ کی تعریفیں ہی کرتے ہیں، آپ پہ الزام، بہتان، شک، شبہ، وسوسے، باتیں، زبان درازی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف، کوئی ناسور، کوئی زخم، کوئی مرض، کوئی روگ، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا کیا میرے پاس آئے، اگر میرے پاس نہ آتے تو شک اور بدگمانی میں رہتے۔ فقیر کے بارے میں شک اور بدگمانی بہت نقصان دیتی ہے۔ ایسا کرنا، کل شہر کے دروازے پہ آ جانا، شہر کے دروازے پہ فلاں وقت، میں نے اپنے اوقات کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ کچھ وقت میں اپنی خانقاہ میں، جیسے تسبیح خانہ خانقاہ میں درویشوں کو دیتا ہوں، لوگ اللہ اللہ سیکھنے آتے۔ کچھ وقت گھر والوں کو دیتا ہوں، کچھ وقت اپنے تسبیحات ذکر میں، آرام میں دیتا ہوں، اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے جو میں اپنی روزی کرتا ہوں۔ تو آپ ایسا کیجئے گا، کل فلاں وقت میں شہر کے دروازے پہ آ جانا، شہر کے دروازے پہ، اور میرے پیچھے چلتے آنا، اور کسی کی بات کا جواب نہ دینا، بس سنتے آنا۔ شیخ، لونڈی اور ان کا جوان بیٹا، یہ تینوں چلے اور انتظار کرتے ہوئے تھوڑی دیر گزری۔ شیخ نے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے، لکڑیوں کا ایک گٹھا، لکڑیاں باندھی ہوئی کندھے پہ رکھی، اور شہر میں آئے کہ لکڑیاں بیچ کے گزارا کریں گے۔ اب یہ لکڑیاں اٹھائے جا رہے ہیں، اور یہ تینوں حضرات پیچھے جا رہے، شیخ بھی، ان کی لونڈی بھی، ان کے بیٹا بھی۔ ایک بندہ کہنے لگا سبحان اللہ، کیا اللہ والے ہیں، بادشاہ بھی آتے ہیں، بڑے بڑے ہستیاں آتی ہیں، پر یہ خود رزق حلال کما کے، سبحان اللہ، اللہ والے تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کسی نے تعریف کی، کسی نے سبحان اللہ کہا، کسی نے کہا ڈھونگ رچایا ہوا ہے کہ میں لکڑیاں، اتنا بڑا لنگر چلتا ہے، مال کا آندہ کتوں ہے یار، یہ آ کہاں سے رہا ہے؟ آئے ہائے، کتنے آئے تسبیح خانے میں اللہ اللہ لینے کے لیے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے سنا بھی، دیکھا بھی، اس ریسرچ میں لگ گئے کہ طارق کے پاس آ کہاں سے رہا ہے۔ آئے تھے اللہ اللہ لینے کے لیے، اور اسی سچ میں انہوں نے کہا دیکھو لکڑیاں کاٹ کے جا رہے ہیں، اتنا لنگر، اتنا وسیع نظام ان لکڑیوں سے پورا ہوتا ہے؟ مخلوق کو دھوکہ دے رہا ہے یہ بندہ، اور مخلوق کو فریب دے رہا ہے۔ اور کسی نے کہا، کسی نے عورت بھی پیچھے لگائی ہوئی ہے، اور کسی نے کہا پیچھے لڑکا بھی لگایا ہوا ہے، کسی نے دھول، کسی نے پھول، کسی نے دھول، ہاں، کسی نے تعریف، کسی نے الزام۔ سنتے گئے، جب خانقاہ میں پہنچے، درویش کے آستانے میں، درگاہ میں، لونڈی کہنے لگی آقا ایک سوال کا جواب مل گیا ہے، میں نے آپ کی صرف تعریف سنی تھی، آپ پہ الزام بہتان نہیں سنے تھے، اب مجھے 2 سوالوں کا جواب چاہیے۔ تو شیخ نے فرمایا میں نے اللہ سے برکت مانگی، سننا ذرا غور سے، شب جمعہ کی برکات کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، میں نے اللہ سے برکت مانگی ہے، اور رب نے مجھے برکت عطا کی ہے۔ یہ لکڑیاں بیچ کے جو میں پیسے لاتا ہوں، اللہ اس میں اتنی برکت دے دیتا ہے کہ سارا لنگر چلتا ہے، ساری مخلوق کھاتی ہے، تو اگر اس میں سے میں بھی کھا لیتا ہوں تو میرا ہی مال ہے، تو میرے لیے کون سا حرام ہے؟ مال تو میرا ہی ہے، اللہ نے اس میں اتنی برکت دے دی۔ اور تیسرا فرمایا ایک راز تھا جو میرے اور اللہ کے درمیان تھا، اور اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا، اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا، پیٹھ سے کپڑا ہٹایا، اور کپڑا ہٹا کے اور دکھایا تو ایک زخم تھا، ایک زخم تھا، اور اس میں کیڑا تھا۔ فرمایا جب یہ کیڑا مجھے کاٹتا ہے ایسے تکلیف ہوتی ہے جیسے تلوار کا وار ہو، اور اس زخم کو آج تک میں نے چھپایا ہوا ہے، اور کیڑا جب نیچے گر جاتا ہے میں اٹھا کے پھر رکھواتا ہوں اس کو، تیرا رزق اللہ نے یہاں رکھا ہے، یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے، اس کا اظہار میں نے کبھی کسی سے نہیں کیا۔ یہ کائنات کے کچھ راز ہوتے ہیں،
کچھ ضروری نہیں ہماری عقل میں آئے. یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، اب مجھے یاد نہیں، کئی سال پہلے کی بات ہے. علی کس سن میں گیا تھا حج پہ جب شیخ حسین سے 10 میں. یہ مسفلا سے حرم سے نکلے تو مسفلا ہے، مسفلا سے اس طرف ایک فیصل آبادی ہوٹل ہوتا تھا لیفٹ سائڈ پہ. تو میں اس طرف گیا تو آگے بیٹھے ہوئے تھے ایک درویش، پرانا سا احرام، تولیے والا احرام نا، ایسے باندھا ہوا، اور جو کپڑا دوسرا ہے ایسے کر کے نا ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. مجھے مولانا کہ بھائی علی نے کہا کہ جی اگر کوئی درویش ہو تو ملاقات کرائیے گا. سرکار کچھ وقا ہوتا صحیح کہتے ہیں نا، سرکار وہ کچھ ویکھیا بھی آئی، سرکار کچھ وکھا ہوتا صحیح. تو میں ان سے باتیں کرنے لگا، عربی بول رہے تھے، شاپر تھا، دہی کا پانی یا تھوڑی سی دہی اور ایک تمیز تھی. تمیز ہوتی ہے اتنی بڑی روٹی، اسے تمیز کہتے ہیں، تندور کی بڑی روٹی اس کو تمیز کہتے ہیں. ایک فتوت ہوتی ہے روٹی، فتوت ایک فتوت ہوتی ہے، ایک حب ہوتی ہے، ایک خبز ہوتی ہے، ایک کونک ہوتی ہے، قطب الدین بختیار کاکی. یہ کاکی پنجابی والا کاکی نہیں، وہ کاک ایک روٹی کی قسم ہے. مرشد نے لنگر خانے میں روٹی بانٹنے کے لیے کاک روٹی دی تھی تو کاک سے کاکی بن گئے. تو عرب میں روٹیوں کی قسمیں ہیں. ایک تمیز روٹی تھی، وہ لے کے کھا رہے تھے اور مجھ سے باتیں کر رہے تھے، اور پتہ نہیں اس وقت مجھ سے کہاں سے عربی آ گئی. میں عربی نہیں جانتا، تھوڑی بہت سمجھ لیتا ہوں، جیسے پشتو میں بولتا ہوں، تھوڑی بہت ہی پشتو سنتا بھی ہوں، خا خا بھی کہتا ہوں، خا خا خا. ایک پشتو تھا، ایک پشتو بولنے والا، وہ میرے ساتھ باتیں کرے، میں کہوں خا. جب حیرت کی باتیں کرے میں کہوں خا 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 خا. وہ کہے بھائی یہ تم پشتو ہی ساری یہی جانتا ہے. اچھا مجھ سے کہے استا خبرہ پوشو، میں کہا کا ٹھول پوشو، بس 2-3 لفظ ہی مجھے آتے، میں کہ ساری بات میں سمجھتا ہوں. کہہ رہا سڑے پنجابیان دے، یہ بندہ جو ہے پنجابی ہے پر اس نے پشتو 1 منٹ میں سمجھ لی ہے، لگتا ہے اس کے پاس کوئی غیبی علم ہے. اور سمجھ یہی لی تھی میں نے 2-3 لفظ جو مجھے ابھی آتے ہیں. خبر پوشو ہم گزوں گا پوشو، بس اور کیا آتا ہے ہمیں، کسی کو خوش کر لینا. میں نے ان کو فون کیا علی کو، میں نے کہا فوراً پہنچ، اور یہ خود قدرتی وہاں کھانا کھا رہے تھے اپنی اہلیہ اور والدہ کے ساتھ، اہلیہ والدہ کے ساتھ، اہلیہ اور والدہ کے ساتھ. 2010 انہوں نے بتایا، ان سے باتیں ہوتی رہیں. میرے مرشد نے ایک پیشین گوئی کی تھی، بہت ساری باتیں، اور پھر کہا تھا، پھر انہوں نے کہا، پھر کہنے لگے کہ 2 سال کے بعد انہوں نے مجھے کہا 2 سال اسنین 2 سال کے بعد تیرے تکلیف ہوگی اور تیرے ساتھ چلے گی، پر اس تکلیف کے بعد تجھے یہ ملے گا. اور 2 سال کے بعد مجھے گھٹنوں کی تکلیف شروع ہوئی. زندگی میں کچھ راز ایسے ہوتے ہیں. اور پھر وہ اٹھے، یہ لوگ کھڑے تھے، تینوں دیکھ رہے تھے، اٹھے اور یوں گئے اور یوں غائب ہو گئے. ایک پل میں کوئی رش نہیں تھا، یعنی صبح کا پتہ نہیں ناشتے کا وقت تھا، جب لوگ ناشتہ کر کے تھک ہار کے سو جاتے ہیں نا، تو آخری ہوتے ہیں طواف کرنے والے، وہ آئیں تو کوئی رش نہیں ہوتا. اٹھے اور یوں چلے گئے. کہنے لگے میرا نام حسین ہے. اور اس دن مجھے لفظ حسین کا پتہ چلا کہ لفظ حسین نہیں ہے، حسین ہے. عربی میں اصل لفظ جو ہے کیا ہے؟ حسین. اب تک تو ہم حسین کہتے رہے. میں نے اس دن احمد کو دکھایا، میں کہ دیکھ جا رہا تھا، میں نے کہا یہ بیدار شاہ جا رہا ہے. اور اس کا جس نے بھی چہرہ دیکھ لیا، میں کہتا ہوں اس کو وہ کیا ملے گا، اس کو کیا کائنات کے راز ملیں گے، کیا برکات، کیا خیریں ملیں گی، کیا برکات ملیں گی، وہ گمان نہیں کر سکتی. شخص خوش قسمت تھا کہ میں نے اس کو دکھا دیا
یہ حاکم لاہور یہ جا رہا ہے۔ شب جمعہ کی قدردانی، اور شب جمعہ کی قدردانی جس کی زندگی میں آ گئی اس کو کائنات کے راز ملیں گے۔ شب جمعہ کی قدردانی ہم سوچ نہیں سکتے کہ شب جمعہ ہے کیا، اور شب جمعہ میں ولایت، فقیری، کائنات کے راز، رزق کے خزانے، عقل کے خزانے، شعور اور حافظے کے خزانے، اللہ کی محبتوں کے خزانے شب جمعہ میں ملیں گے۔ شب جمعہ میں، شب جمعہ میں جس نے اس کی قدردانی کر لی، کمال ہے۔ آج تو ویسے ایام بیز ہے، 13، 14 اور 15 کا روزہ، نفلی روزہ عام دنوں میں یہ ایام بیز کے روزے ہوتے ہیں، اور اس کے روزوں کی میں کیفیت اکثر آپ کو بتایا کرتا ہوں۔ جو ایام بیز کے 3 روزے رکھے، 13 کا روزہ رکھے، 14 کا رکھے اور 15 کا، اور رات کو ساری رات قیام کرے، اور ساری رات چلتے ہوئے ننگا سر ہو، ننگا آسمان ہو، اور سورت فاتحہ پڑھے، تھک جائے تو بیٹھ بھی سکتا ہے، چھت نہیں تو گھر کے اندر بھی کر سکتا ہے، عورتیں ننگے سر نہیں، اور کھانے کی ضرورت ہے کھا بھی سکتا ہے، اور وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر کر بھی سکتا ہے۔ جو ساری رات سورت فاتحہ پڑھے گا، صرف 3 راتیں ہیں ایام بیز کی۔ یہاں کتنے میرے ساتھی ایسے مخلصین بیٹھے ہوں گے جنہوں نے ایام بیز کے ان 3 راتوں میں رب سے، قدرت سے وہ رزق، عزت، صحت، برکت، شفا، خیروں کے فیصلے کرائے ہیں، گمان سے بالاتر ہے۔ کوئی بیٹھا ہے یہاں ایام بیز کا؟ جس نے عمل کیا ہو؟ آپ نے کیا، آپ نے کیا، آپ نے کیا، آپ نے، اور ادھر آپ نے کیا، آپ نے کیا، وہ بیٹھے ہیں ایام بیز۔ اور یہ تو فرض روزے ہیں، اور فرض روزوں کی طاقت اور فرض روزوں کی تاثیر تو گمان، خیال نہیں بندہ کر سکتا کہ فرض روزوں میں تاثیر اور طاقت ہی کیا ہے۔ اور آج حافظے کا عمل جو میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہ سارے سال میں کرنا بابرکت، پر رمضان کی اس کی تاثیر اور ہے، عجب ہے اس کی تاثیر۔ نسلوں میں حافظے کی برکتیں چلتی ہیں، نسلوں میں لاجواب میموری اور لاجواب کمال چلتا ہے نسلوں میں۔ اور تیسرا عمل آج دیدار مصطفیٰ کا ہے۔ کتنے نفل پڑھنے ہیں؟ صرف 2 نفل۔ اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں 11 بار کیا پڑھنا ہے؟ آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں 11 بار سورۃ قل هو اللہ اخلاص پڑھنا ہے۔ بولو 2 نفل ہیں، 2 نفل ہیں، اور ان 2 نفل کے اندر بڑی تاثیر ہے میرے آقا کے دیدار کے لیے۔ کیا خوش قسمت نظریں ہوں گی، کیا خوش قسمت آنکھیں ہوں گی جن کو مدینے والے کا دیدار ہو جائے اور زندگی بھر کرتا رہے۔ اگر دیدار نہیں بھی ہوا، کہے میں قبول ہوا ہے تو اگلی توفیق ملی ہے، قبول ہوا ہے تو اگلی توفیق ملی ہے۔ میں نے تو جس کو بھی دیا ہے، میرے پاس تو بے شمار لوگ آئے ہیں اور کہا کہ ہمیں الحمدللہ دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا ہے، اور ہماری آنکھوں نے مدینے والے کا چہرہ انور والضحیٰ دیکھا ہے، واللیل دیکھا ہے، ہماری آنکھوں نے۔ شب جمعہ کی قدردانی، شب جمعہ کا نظام، اس کو سمجھیں۔ کن فی الدنیا غریبا، لوگ تجھے پہچان ہی نہ سکیں تو کون ہے، لوگ اندازے لگاتے رہیں حتیٰ کہ تیری میت رخصت ہو جائے۔ کن فی الدنیا غریبا، ایسے رہ جیسے کوئی مسافر پردیسی ہوتا ہے۔ لوگ تجھے پہچان ہی نہ سکیں، تیرے مقام کو، تیرے مرتبے کو، تو عظیم ہے یا ذلیل ہے، تو اونچا ہے یا نیچا ہے، لوگ نہ پہچان سکیں تجھے۔ بس راہ گزر کی طرح چلتا جا، چلتا جا، چلتا جا، اور یہ زندگی کا سفر طے کرتا جا۔ اس زندگی کے سفر میں شب جمعہ کی اہمیت کو سامنے رکھتا جا، شب جمعہ کے فیض کو سامنے رکھتا جا۔ زندگی میں لاجواب نعمتیں جس کو ملی ہیں شب جمعہ میں ملی ہیں، جس نے پایا ہے شب جمعہ میں پایا ہے، چاہے بیٹے پائے ہیں، چاہے رزق پایا ہے، یا فقیری پائی ہے، یا ولایت پایا ہے، یا اللہ کا تعلق اور مدینے والے کا عشق، آل رسول سے محبت، اصحاب رسول سے محبت،
اور قرضوں کی خلاصی اور رحمتوں کے خزانے اور عافیتوں کے خزانے اور رزق کی وسعتیں، برکتیں اور خیریں جس نے پائی ہیں شب جمعہ میں پائی ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، خدمت کرنے والا سب کی عبادت کا ثواب خدمت کرتے کرتے پا لیتا ہے۔ وہ واحد ہوتا ہے خدمت کرنے والا۔ خدمت کرنے والا اتنا عظیم ہے کہ وہ ساری عبادتوں کا، جتنے لوگ عبادتیں کر رہے، کوئی نفل پڑھ رہا، کوئی ایام 20 کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھ رہا، کوئی اعمال کر رہا اور یہ خدمت کر رہا اور اللہ کا ذکر کر رہا، یہ سب کی عبادتوں کا ثواب بھی پاتا ہے، نفع بھی پاتا ہے، فائدہ بھی پاتا ہے، تاثیر بھی پاتا ہے۔ اگر جذبہ سچا ہے یہ سب کا ثواب اکیلا پا جاتا ہے اور ان کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوتی۔ کائنات کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش تو نہ کریں، پر اگر سمجھ آئے تو سمجھ بھی لیا کریں۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز سمجھ آ جائے۔ یہ رازوں کی ایک دنیا ہے، یہ رازوں کا ایک نظام ہے۔ اور شب جمعہ پہ مدامت کرتے، مدامت لفظ کہہ رہا ہوں، مسلسل شب جمعہ کا ساتھ دیتے 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 پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، یوں سوتا ہے اور کائنات کا نظام چل پڑتا ہے۔ ہاں یوں سوتا ہے اور کائنات کا، آپ خود سوچیں، آپ سوتے ہوئے بڑا بہترین خواب دیکھ رہے ہیں، ساتھ والے کو بندے کو پتہ چلتا ہے؟ چلتا ہے۔ اور بعض خواب حقائق ہوتے ہیں، پہلے سے دکھا دیے جاتے ہیں۔ جیسے اس دن ہمارے یہاں ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ آپ کہہ رہے تھے، اس بابا جی بیٹھے ہیں بزرگ، کہ میں نے اللہ سے باتیں کی اور وہ آفس مجھے دکھا دیا جہاں میری جاب کی سلیکشن ہوئی، مجھے پہلے خواب میں دکھا دیا۔ جب شب جمعہ پہ بندہ مدامت کرتا ہے، مدامت کسے کہتے ہیں؟ دوام، مستقل اس کا اہتمام کرتا ہے، اس کو مس نہیں کرتا، اس کی قدردانی کرتا ہے شب جمعہ کی، پھر ایک وقت آتا ہے اللہ اس پہ کائنات کے راز کھولتا ہے، پھر بظاہر اس کی آنکھیں سوتی ہیں اور اس کا دل نہیں سوتا، اور اس کے دل کے اندر عجیب واردات، عجیب کیفیات ہوتی ہیں، عجیب کیفیات ہوتی ہیں، عجیب کیفیات ہوتی ہیں۔ حقائق کو سمجھیں، ان مصنوعی چیزوں کی دنیا کی طرف نہ جائیں۔ آج مجھے ایک بندہ وہ موم بتیاں دے گیا اور اس کا ڈبہ دے گیا، اس کا وہ کیک کا، کہ جی آپ کی سالگرہ ہے۔ میں کوئی کمال ہے بھائی، یہ بھی دنیا ہے۔ میری پیدائش ہے 13 رمضان کو، کل اس نے کہ جی آپ کی پیدائش ہے، موم بتیاں، حالانکہ موم بتیاں بجھا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اتنے سال گئے۔ بجھاتے ہیں نہیں بجھاتے، بجھا دیتے ہیں موم بتیاں، کہ جی کل 13 رمضان ہے، آپ 13 رمضان کو صبح سحری کے وقت پیدا ہوئے تھے، لہذا جو ہے یہ آپ کی سالگرہ ہے۔ مجھے اس کے اس ہدیے پہ دکھ پہنچا ہے، خوشی نہیں آئی، بالکل خوشی نہیں ہوئی، راحت نہیں پہنچی کہ اس نے مجھے یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ اس نے کہ یہ آپ کے لیے کیک ہے اور یہ موم بتیاں ہیں۔ میں نے کہا واہ، تو نے ہدیہ بھیجا۔ اس لیے میری درخواست ہے اس شب جمعہ کے رازوں کو سمجھیں اور شب جمعہ کی قدردانی رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی۔ ہر سال میں یہ شب جمعہ چلتی ہے، بس جو قدردانی کر لے رب سے دنیا آخرت کی خیروں کو منوا لیتا ہے۔ تو یہ میں نے آج 3 عمل بتائے ہیں۔ ایک عمل حافظے کا بتایا ہے جو کہ میں ہر دفعہ بتاتا ہوں، اور ایک میں نے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نفل بتائے ہیں، اور ایک میں نے آپ کو ایام 20 کا عمل بتایا ہے کہ جو رات کو کرنے والا ہے 3 راتوں کا عمل ہے، بڑا کمال کا عمل ہے۔ ایک بات کہوں، آئے تو ویسے بھی ہوئے ہیں، اچھا پھر واحد تسبیح خانہ ہے جہاں ٹکا کے سونے کا وقت دیا جاتا ہے، یعنی فجر سے لے کر ظہر کا وقت پورا دیا جاتا ہے، جس میں ایسے ٹکمیر جگر سوختہ کی جلد خبر لے نہ، وہ بھول گیا میں، سرانے میر کے آہستہ بولو ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ تو ابھی تو یہاں تو سرانے بھی نہیں بولتے،
خاموشی بہترین، پنکھے چل رہے، لائٹ نہیں جاتی، اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اللہ نے موسم بدل دیا، ہواداری، حبس نہیں، گھٹن نہیں، اچھا گندگی نہیں، بیت الخلاء کے اندر بھی باہر بھی صفائی، سادگی لیکن صفائی ہے ایسے؟ تو میں درخواست کروں گا، اگر جو یہاں خاص طور پہ جو مقیم حضرات ہیں، جو یہاں قیام کر رہے ہیں، اگر وہ ایام 20 کے عمل کو کر لیں، روزہ تو ویسے ہی رکھنا ہے، سرکاری ڈیوٹی ہے، یہ فرض روزہ سرکاری ڈیوٹی ہے، روزہ تو ویسے ہی رکھنا ہے۔ اچھا رات ویسے ہی ہو جاتی ہے کرتے کرتے، گھنٹہ ڈیڑھ ہی ہوتے ہیں میرے خیال میں سر، ایسے ایک تو میں ہی جان نہیں چھوڑتا، اور اس کے بعد رات ہو جاتی ہے، ادھر سحری کے لیے بلایا جاتا ہے، اگر یہ گھنٹہ 2 گھنٹے سورۃ فاتحہ ہی پڑھ لیں خشوع کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اللہ کے درد کے ساتھ، بغیر ان گنت، تو بہت کمال ملے گا، اور حیرت انگیز تاثیر اور رحمت ملتی ہے، اور نسلیں رنگی جاتی ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اس شب جمعہ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ مولا رات بھی اونچی ہے، اور رمضان کی ساعتیں بھی ہیں، اور بارش کے قطرے بھی ہیں، اور سفید بالوں والے بھی موجود ہیں، اور توبہ کرنے والے جوان بھی موجود ہیں، اور کچھ بچے بھی ہیں، اور مولا روزے دار بھی ہیں، اور ادھر ہمارے آنکھیں تو نہیں دیکھ رہی، پر تو نے سارے فرشتوں کو فارغ کر کے ہماری دعاؤں کی آمین پہ لگا دیا۔ اے اللہ، آج وہ ساتھ ہے کہ آج جبریل سمیت سارے فرشتے ہماری دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ، آج تجھ سے سب سے پہلی جو دعا مانگتے ہیں وہ یہ مانگتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما لیں، ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما، پوری امت کے دلوں کو، ساری انسانیت کے دلوں کو، ہماری نسلوں کے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما لیں، اپنی محبت کے لیے قبول فرما لیں، اپنے مدینے والے کے عشق کے لیے قبول کر لے، آل و اصحاب کی محبت کے لیے قبول کر لے، اولیاء کے عشق اور محبت کے لیے قبول کر لے۔ اور اللہ دوسری دعا جو تجھ سے ہم مانگتے ہیں وہ یہ مانگتے ہیں کہ مولا اپنی رضا بھی دے دے اور اخلاص بھی دے دے، کہیں ایسا نہ ہو ساری عمر تو ہم نیک لوگوں میں شمار ہوں اور تیرے سامنے جائیں اور تو کہیں کہ ساری عمر لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا پر مجھے دھوکہ نہ دے سکا، فرشتوں اس کو پکڑو اور گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ مولا خود ہی تو کہتا ہے کہ جو اخلاص مانگتے ہیں نہ بھی ملے تو آخری وقت میں دے دیتا ہوں، پر مولا ہمیں ابھی دے دے، تو بھی آخری وقت دینے میں قادر ہے، مقتدر ہے، اگر ابھی دے دے گا تو تیری مہربانی ہے۔ اللہ ہماری نیتوں کے کھوٹ کو سچا کر دے اور نیتوں کے کھوٹ کو ختم کر دے اور اخلاص دے دے، اخلاص دے دے، سچی نیت دے دے، سچا جذبہ دے دے۔ اور مولا تیسری دعا جو تجھ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں اعلی اخلاق دے دے اور حلم دے دے اور رواداری دے دے اور محبت دے دے، اپنے اخلاق کے خزانوں میں سے ہمیں حصہ عطا فرما، پر ذرہ نہیں بہت سارا عطا فرما، اور پوری امت کو عطا فرما اور پوری نسلوں کو عطا فرما اور ساری انسانیت کو عطا فرما۔ اور مولا چوتھی دعا جو تجھ سے ہم کرتے ہیں فریاد، وہ جتنے بھی یہاں مجمع میں بیٹھے ہیں اور نیٹ کی دنیا میں، دنیا کے جہاں بھی جو آمین کہہ رہے ہیں، مولا سب کی آمین پہ قبولیت کی مہر لگا دے، مولا سب کی آمین پہ قبولیت کی مہر لگا دے، مولا سب کی آمین پہ قبولیت کی مہر لگا دے۔ میری آواز جہاں جہاں جا رہی، میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا، مولا ان سب کی دلوں کی دنیا بدل دے، من کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے اور سوچوں کی دنیا بدل دے، ہمارے دن بھی بدل دے، رات بھی بدل دے، اور ہمارے جو تاریک پہلو ہیں، تاریک لمحے ہیں، گناہوں بھری ساعتیں ہیں، گناہوں بھری گھڑیاں ہیں، ان پہ پردے بھی دے دے، ستاری بھی کر دے قیامت میں بھی، اور معاف بھی فرما دے۔ اور مولا آخری دعا جت سے جو مانگتے ہیں، علت سے بچا، قلت سے بچا اور ذلت سے بچا، اور خاتمہ بالخیر کر دے، اور ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما، آخرت کی ضرورتیں بھی پوری فرما۔ اللہ قرض داروں کے قرضے دور کر دے، بیماروں کی بیماریاں دور کر دے، مولا
جو خوشحالیاں چاہتے ہیں انہیں خوشحالیاں دے دے، جو مولا تجھ سے فقر دور کرانا چاہتے ہیں فقر دور کر دے۔ اللہ بے گھر کو گھر دے دے، بے در کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، اور اگر دیا ہے تو چھین نہ لینا، اگر دیا ہے تو چھین نہ لینا، اور مولا اگر عزت دی ہے تو ذلت سے بچا دے، اگر مال دیا ہے طیب طاہر تو پھر چھین نہ لینا۔ اللہ فقر سے بچا، اور منگتے پنے سے بچا، اور بھکاری ہونے سے بچا۔ بس اپنی نظر میں رکھ، اور اپنی رحمت میں رکھ، اور اپنے عدل میں نہ رکھ، اپنے فضل میں رکھ، اپنی رحمت میں رکھ۔ کتنے آمین کہنے والے دردی ہیں مولا، دکھیارے ہیں، اگر کسی اور در پہ جاتے ہیں تو مشرک بن جاتے ہیں، پر ہے تو تیرا در سخی آقا، ہے تو تیرا در، اگر تیرے در سے نہیں ملے گا اور کہاں جائیں گے؟ اور اگر تو نہیں دے گا یقیناً قصور ہمارا ہے، ہم پھر مانگیں گے، پھر فریاد کریں گے، اگر پھر بھی نہیں دے گا قصور ہمارا ہے، ہم پھر مانگیں گے، پھر فریاد کریں گے، اگر پھر بھی نہیں دے گا مولا تیرا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے، اور اس یقین کے ساتھ تو قبول بھی فرمائے گا، آسان بھی فرمائے گا، اور عطا بھی فرمائے گا، اور برکت بھی فرمائے گا، اور عافیت بھی فرمائے گا۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ مولا تسبیح خانے سے اہل لوگوں کو متوجہ فرما، اور تسبیح خانے کو ہر فتنے سے مولا حفاظت فرما، اور تسبیح خانے کے کونے کونے کی حفاظت فرما، اور جو میرے مرشد نے مجھے کچھ خاص عنایات کی ہیں کوئی ایسا اہل بندہ عطا فرما کہ مرنے سے پہلے اس کے سینے میں وہ چیزیں منتقل ہو جائیں۔ مولا کوئی چیز قبر میں ساتھ لے کے نہ جاؤں، اور اپنے خاص کرم کو متوجہ فرما، خاص کرم کو متوجہ فرما، خاص کرم کو متوجہ فرما۔ باقی مولا رہا کیا؟ باقی کچھ نہ رہا، اب تو بونس رہ گیا ہے، بس تو اس بونس کو تو کرم کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اور اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ بس چلا دے اور نبھا دے۔ نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔